آپ سب کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ ہمارا یہ چینل جو ہے اس کو آپ سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ آج پھر سے بات کریں گے کچھ اہم خبریں ان کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ بجلی کا بحران جو ہے وہ بہت شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور جو ہماری نگران حکومت ہے اس کو بہت جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور اصل میں جن کو جان کے لالے پڑے ہیں وہ بیسیکلی وہی لوگ ہیں جو حکومتیں بنانے اور بگاڑنے میں کار فرما ہوتے ہیں۔ وہ خود بھی بہت پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے۔ اس حوالے سے آج یہ خبر ہے کہ آرڈیننس جو ہے اس کو لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ یوں تو یہ قانون ساز اسمبلی جو ہوتی ہے، لیجسلیٹو اسمبلی جسے ہم نیشنل اسمبلی کہتے ہیں، اس کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی آرڈیننس یا کوئی قانون یا لا پاس کروائے یا منظور کروائے۔ لیکن یہ ہے کہ اب ان بلوں کے حوالے سے کوئی ایک آرڈیننس لایا جائے گا جس کے تحت جو ہے وہ بجلی کی جو بل ہیں ان کی عدم ادائیگی جو ہے اس کو چوری تصور کیا جائے گا، اور ایک بجلی چوری فورس بھی بنائی جائے گی جو بجلی چوری نہیں کرے گی، بجلی چوروں کو پکڑے گی اور ان کے لائن لاسز جو ہیں وہ کلیئر کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری کمپنی ہے بجلی فراہم کرنے والی آئیسکو، اسلام آباد کی جو کمپنی ہے، اس نے سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ آئیسکو وہ کمپنی ہے جس کے سب سے کم لائن لاسز ہیں، اور اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ بجلی کے بل جو ہیں وہ عوام آئی ایس کو کے تحت جو آتے ہیں وہ قسطوں میں ادا کر سکیں۔ سب سے پہلے تو ایک تو یہ اضافہ ہی غیر قانونی یا سمجھ لیں کہ ایک بے جا بوجھ ہے عوام کے اوپر، اور اب ایک طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ قسطیں ادا کر دی جائیں۔ بھونڈا مذاق ہے میرے خیال سے۔ میرے خیال بجلی کے بلوں کو کم کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کی قسطوں کی طرف جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میٹر ریڈرز ہیں انہوں نے ریڈنگ کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اب وہ ریڈنگ کرنے جائیں گے تو کس طرح سے ان کا استقبال کیا جائے گا اور کیا کیا ان کے ساتھ معاملات کیے جائیں گے، اس لیے وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں بیچارے اور وہ ریڈنگ کرنے نہیں جا رہے۔ ویسے میں عام عوام سے کہنا چاہوں گا کہ ان ریڈنگ والوں کا شاید اتنا قصور نہیں ہے، اصل قصور ان کا ہے جو برسر اقتدار ہیں اور جنہوں نے آئی ایم ایف سے معاہدے کیے ہیں، بیسیکلی قصور ان کا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں تو بجلی کے بلوں کے بعد جو ہے وہ چینی کا بحران بھی جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے، اور کوئٹہ میں 172 روپے فی کلو چینی مل رہی ہے، لاہور میں 160 ہے، اسی طرح مختلف ریٹ ہیں، کہیں 170 ہے، کہیں 165 ہے، کہیں 162 ہے۔ تو یہ چینی کا بحران، اور اس طرح آپ دیکھیں گے ابھی سردیاں آنے والی ہیں، گیس کا بحران آپ کو دیکھنے کو ملے گا، تیل جو ہے اس کی دستیابی، پیٹرول، وہاں پر آپ کو کمی محسوس ہونا شروع ہوگی۔ تو یہ تمام بحران جو ہے وہ سر اٹھانا شروع ہو گئے ہیں۔ چاول کا بحران، چینی کا بحران، گندم کا بحران، یہ عمران خان کے دور میں بھی تھے لیکن کسی حد تک کنٹرول ہو جایا کرتے تھے، لیکن یہ سلسلہ ایسا چلا ہے اب اس سال کہ اب کہیں بھی تھمتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور جو سول نافرمانی ہے یا جو خانہ جنگی ہے خدا نخواستہ، اس کی طرف ماحول جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ آج عمران خان کے حوالے سے کچھ خاص اور کچھ اہم اپڈیٹس تھیں، اس میں کچھ چیزیں جو آپ سے جو پہلے ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہیں کہ عمران خان جو ہیں ان کے اوپر جو کیس تھا اداروں کے خلاف فرضہ سرائی کا، آج بلوچستان ہائی کورٹ نے وہ مقدمہ بھی خارج کر دیا اور عمران خان کی جو اس میں گرفتاری ہے اس کو معطل قرار دے دیا ہے، اور عمران خان صاحب کو اس کیس میں کم از کم ایک ریلیف جو ہے وہ مل گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ پھر سے منظور ہو گیا ہے اور وہ دوبارہ سے ایف آئی اے کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ یاسمین راشد صاحبہ، محمود الرشید صاحب اور جو ہے وہ اعجاز چودھری صاحب پی ٹی آئی کے لاہور کے رہنما ہیں، ان پر بھی جو ہے وہ 9 مئی انتشار کیس تھا، اور ان کا بھی 3 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دوبارہ سے آج منظور کر لیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ کی طبیعت بہت خراب بھی رہتی ہے، وہ کینسر پیشنٹ ہیں، لیکن انہیں بھی کسی طور پر بھی خان کا ساتھ دینے کے عوض انہیں یہ صلاح دیا جا رہا ہے کہ ان کو مکمل طور پر تنگ کیا جا رہا ہے۔ آج جو خاص ڈیولپمنٹس عدالتوں کے حوالے سے ہوئی وہ تو ایک یہ تھی کہ جو عمران خان کا جو توشہ خانہ کیس میں ریویو اپیل تھی اس کے اوپر فیصلہ سنایا جانا تھا، لیکن آج فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ کل 11 بجے وہ فیصلہ سنایا جائے گا، اور ممکنہ فیصلہ یہی ہے کہ سزا جو ہے وہ معطل کر دی جائے گی، لیکن خان صاحب کو اور کسی کیس میں پھنسانے کی بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ مختلف جگہوں پر نئے سے نئے مقدمے درج کیے جاتے ہیں اور نئی سے نئی دفعات شامل کی جاتی ہیں، اور ممکنہ طور پر کل خان صاحب کو سائفر گمشدگی کیس میں دوبارہ سے گرفتار کر لیا جائے گا۔ سزا معطل ہوگی، گرفتاری ختم نہیں ہوگی۔ جس طرح آج ہم نے دیکھا ہے کہ ایمان مزاری اور علی وزیر کی بھی جو ہے وہ سزا کو ختم کیا گیا، لیکن انہیں پھر جو ہے وہ جیل سے نکلتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ معانس الہی صاحب جو بڑی دیر سے چپ تھے، انہوں نے بھی چپ کا روزہ توڑا ہے، ان کے والد صاحب بھی جیل میں ہیں۔ ان کے پرسنل سیکرٹری کو بھی پکڑ لیا گیا، ایک نیب کا کیس تھا اس میں تحقیقات کے تحت ان کے جو پرسنل سیکرٹری ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور معانس الہی صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں جب تک ان کے ساتھ صلح نہیں ہوگی
پاکستان کے حالات جو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو آج اہم خبر تھی جو آج کرسپ تھا، جو آج وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل نے عمران خان کے جو جیل کے اندر کے حالات ہیں اس حوالے سے جو ہے نا ایک رپورٹ پیش کی ہے. تو انہیں کہا گیا ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے عمران خان کو کہ انہیں 9/11 کے ہائی آبزرویشن بلاک پہ رکھا گیا ہے، جہاں پہ 7/4 کا ایک واش روم ہے، اور اس واش روم کی دیواریں جو ہیں وہ 6 فٹ لمبی ہیں، اور انہیں وہاں پر جو ہے وہ ٹی وی 21 انچ کا ٹی وی فراہم کیا گیا ہے، کرسی فراہم کی گئی ہے، میز فراہم کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں وہاں پر جو ہے نا 53 افراد ہیں جو سیکیورٹی اہلکار ہیں، وہ خان صاحب کے لیے خاص طور پر وہاں ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، انہیں روزانہ اخبار دیا جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں، میٹرس انہیں فراہم کیا گیا ہے. تو اس طرح کی خبریں ہیں، اور یہ ایک لحاظ سے حوصلہ افزا ہے، اس لحاظ سے کہ وہ ایک سابق وزیر اعظم ہے، اور پی ٹی آئی کے کارکنان جو تھے وہ بڑی دیر سے پریشان تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں، اور ان کی کیا حالات ہیں. تو آج یہ خبر آئی ہے اس کے تحت یہ کہ خان صاحب کو اب پہلے سے بہتر حالات میں رکھ دیا گیا ہے، اور کیونکہ خان صاحب خود بھی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ انہیں کچھ اچھے حالات میں رکھا جائے. سب سے زیادہ جو کنسرن تھا ان کا اس واش روم کے اوپر تھا، جس کی دیواریں بہت چھوٹی تھیں اور اس کے بالکل سامنے ایک CCTV کیمرہ لگا ہوا تھا. تو آج یہ جو ہے وہ بات جو اٹارنی جنرل نے کی ہے وہ رپورٹ ہے، وہ آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پہ بھی کچھ اس کے شارٹس جو ہیں، کچھ کلپس جو ہیں وہ چلا دیں گے، یعنی وہ رپورٹ کے. لیکن یہ ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے. بشرا بی بی کے بقول تو عمران خان صاحب جو وہ بہت جو ہے وہ اس طرح کے حالات میں کہ وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ان کا وزن جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اس کے حوالے سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ شاید خان صاحب کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ زہر خدا نخواستہ کھانے میں ملا کر دیا جا رہا ہے. لیکن بہرحال کل ایک اور بات تھی جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ریزلٹس نہیں آ رہے. تو ریزلٹس آپ کے سامنے آ جائے ہوں گے، اور میں آپ سے ذکر کر دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے کلین سویپ کر دیا ہے. 9 میں سے 8 نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی جیت چکی ہے، اور صرف 1 نشست جو ہے وہ کسی دوسری پارٹی کے جو ہے وہ حصے میں آئی ہے. اور یہی وجہ تھی کہ کل رزلٹ دبایا جا رہا تھا. لیکن جب اتنی بڑی لیڈ ہوتی ہے پھر اس کو کور کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ایک بڑی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو ہمارے جو آفیشلز ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، اور جو ہمارے لوگ ہیں، جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں، وہ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے. لیکن ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس US سے امریکہ کے بارے میں بات کرتے تھے کہ ان کے خلاف لابنگ کر رہا ہے، اور جس یورپین یونین کے بارے میں بات کرتے تھے کہ یہ جو ہے وہ مغربی طاقتیں، استعماری طاقتیں ہیں، آج انہی مغربی استعماری طاقتوں نے، کیونکہ عمران خان صاحب نے آپ کو پتہ ہے کہ اپنا ایک وکیل ہائر کیا تھا امریکہ میں اپنی لابنگ کے لیے بھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کا جو کیس ہے وہ انسانی حقوق کے تحت چلایا جائے. اس حوالے سے تو کوئی بات ہو نہ ہو، لیکن ایک بات جو آج ذرائع کے مطابق یہ ہے کہ سفارتی ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ امریکا نے اور یورپین یونین نے یہ واضح طور پر پیغام پاکستان کے سفارتی عملے کو پہنچایا ہے، اور یہ مطلب بیک ڈور رابطوں کے تھرو پہنچایا گیا ہے کہ اگر پاکستان کے انتخابات میں تاخیر ہوتی ہے اور فروری سے آگے انتخابات جاتے ہیں تو ہمارے لیے، یعنی یورپین یونین اور امریکہ کے لیے، پاکستان سے ویسے تعلقات وابستہ رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا. واضح الفاظ میں کہا گیا ہے، اور وارننگ دی گئی ہے، وارننگ کا سا انداز ہے، اور کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جلد انتخابات کروائے جا سکیں. اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو تعلقات میں خرابی آ سکتی ہے. اب کیا اسے سیاسی پینترے کے طور پر استعمال کیا جانا ہے؟ این ممکن ہے کہ اسے کسی سیاسی پینترے کے طور پر استعمال کیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ دیکھیں جی، اگر پہلے کسی کی ڈکٹیشن ہم نے نہیں لینی تھی تو ابھی بھی ہم نے کسی کی ڈکٹیشن نہیں لینی، ہم اپنی مرضی سے انتخابات کروائیں گے. تو یہ ایک سیاسی پینترے کے طور پر بھی یہ بات استعمال کی جا سکتی ہے. لیکن فی الحال یہ ہے کہ جو بوجھ ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے. پہلے تو بوجھ مان لیا گیا تھا اور خان صاحب کو ہٹا دیا گیا تھا، اب اس بوجھ کو مانا جاتا ہے یا کسی سیاسی پینترے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا. آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یورپین یونین اور امریکہ کی کہنے پر، اور یہ چونکہ سفارتی ذرائع سے بیک ڈور رابطوں سے کہا جا رہا ہے، ڈائریکٹ نہیں کہا جا رہا ہے، یعنی یہ باقاعدہ ایک خاص میسج ہے جو پہنچایا جا رہا ہے، تو کیا اس میسج پر عمل درآمد کیا جائے گا اور فروری کے مہینے تک انتخابات کروا لیے جائیں گے؟ یہ آپ اس کا جواب دیں. مجھے تو ایسا بالکل نہیں لگتا. آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. پاکستان زندہ باد.